अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अमजद इस्लाम अमजद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडमिक हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस बिला ताखीर आपको मिलती रहें। नाज़रीन, एजुकेशनल फिलॉसफी पर सीरीज ऑफ लेक्चर्स के 8वें लेक्चर में आज मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम एजुकेशनल फिलॉसफी स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका आगाज करेंगे आज हम पेरेनियलिज्म से। पेरेनियलिज्म के बाद हमारे अगले आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे एसेंशियलिज्म पर, प्रोग्रेसिविज्म पर और रिकंस्ट्रक्शनिज्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का कंटेंट क्या होगा। आगाज में हम देखेंगे कि पेरेनियलिज्म क्या है, इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन कौन हैं, इस फिलॉसफी के अहम असूल क्या है, इस फिलॉसफी के मुताबिक तालीम के मकासद क्या है, पेरेनियलिज्म फिलॉसफी के मुताबिक किस किस्म का करिकुलम सजेस्ट किया गया और इसके मुताबिक टीचर और स्टूडेंट का रोल क्या होना चाहिए। आखिर में हमेशा की तरह मैंने आपके लिए चंद सैंपल MCQs डिज़ाइन किए हैं। इन MCQs के ज़रिए इस लेक्चर के बाद हम आपका छोटा सा टेस्ट भी लेंगे, जिसके ज़रिए आप इस लेक्चर के बाद अपनी लर्निंग को असेस कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ पेरेनियलिज्म। स्टूडेंट्स, पेरेनियलिज्म लैटिन लैंग्वेज के एक लफ्ज़ पेरेनिस से माखूज किया गया है, जिसके मानी है एवरलास्टिंग, यानी हमेशा रहने वाले। पेरेनियल नाज़रीन फूलों की एक किस्म भी है जो सालहा साल तक चलती रहती है और इसी वजह से इस फिलॉसफी ऑफ पेरेनियलिज्म को उर्दू में हम फ़लसफ़ा अब्दियत कहते हैं। ये एक ऐसी एजुकेशनल फिलॉसफी है जिसके ज़्यादातर असूल आइडियलिज्म और रियलिज्म से लिए गए हैं। ये फिलॉसफी फितरत इंसानी और तालीम की क़दामत परस्ताना या रवायती नुक्ता नज़र को पेश करती है। ये आइडियलिज्म से अफलातून के इस नुक्ता नज़र के हामी है कि आइडियाज़ एंड ट्रुथ्स आर यूनिवर्सल, दे आर अनअवॉइडेबल एंड अनचेंजेबल। इसी तरह इस फ़लसफ़ा के हामी अरिस्टोटल के इस बयान से भी मुतफिक हैं कि इंसान अक्ली होते हैं, रीजनिंग करते हैं और वह स्कूल को इस नुक्ता नज़र से देखते हैं कि जहाँ जहानत फले फूले और परवान चढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस फिलॉसफी के मेन प्रोपोनेंट्स कौन कौन हैं। तो जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि पेरेनियलिज्म का ताल्लुक आइडियलिज्म और रियलिज्म से है और इसके ज़्यादातर असूल इन्हीं क्लासिकल फिलॉसफीज से लिए गए हैं। इसी तरह यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि इसके अहम प्रोपोनेंट्स में प्लेटो और अरिस्टोटल आते हैं। प्लेटो और अरिस्टोटल की तस्वीरें आप पिछले स्लाइड पर देख चुके हैं। इसके बाद इस फिलॉसफी के मशहूर फिलॉसफर हैं थॉमस एक्विनस, जिनकी तस्वीर इनके नाम के सामने नजर आ रही है। इन तीनों के अलावा इस फिलॉसफी के मशहूर फिलॉसफर हैं मैनर्ड हिचिंस, जिन्होंने 1867 में ग्रेट बुक्स प्रोग्राम बनाया। इस फिलॉसफी के साथ एक और बहुत ही अहम नाम जुड़ा हुआ है मॉर्टिमर एडलर का, जिन्होंने इस फिलॉसफी के पेश नज़र मगरबी तहरीब की 100 अजीम किताबों पर मुश्तमिल एक निसाब बनाया। इस स्लाइड पर आपको नजर आने वाली आखिरी तस्वीर मॉर्टिमर एडलर की है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पेरेनियलिज्म क्या हैं। नाज़रीन, हचिंस के मुताबिक किसी भी मुआशरे में इंसान का किरदार बतौर सब्जेक्ट या सिटीजन तो तब्दील हो सकता है, मगर बतौर इंसान उसका किरदार हर मुआशरे हर दौर में एक जैसा रहा है। इसी तरह हर दौर या मुआशरे में तालीमी निज़ाम का किरदार भी एक जैसा रहा है। हर दौर के तालीमी निज़ाम का सबसे अहम किरदार इंसान की बतौर बेहतर इंसान तरक्की और नशोनुमा रहा है। इसलिए पेरेनियलिस्ट्स ये समझते हैं कि डिस्पाइट डिफरिंग एनवायरनमेंट्स ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हेंस एजुकेशन शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। Second principle of perennialism is, since
Rationality is the man's highest attribute. He must use it to direct his instinctual nature in accordance with deliberately chosen ends. ناظرین، انسان اپنے لیے چیزوں کے انتخاب میں آزاد ہے، اس لیے اسے اپنی قوت استدلال کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ وہ بہتر طور پر صورتحال کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے بہترین تصورات، نظریات اور چیزوں کا انتخاب کر سکے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کرتے ہیں آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ کی کلاس میں ایک طالب علم آپ کا کام ٹھیک سے یاد کر کے نہیں آتا۔ آپ اس کی اس عادت سے بہت پریشان ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر اس کے رہن سہن، اس کی تعلیمی استعداد یا ذہنی حالت کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ بچے کو ٹائم دیں اور غور و فکر کریں کہ کس طرح سے اس اسٹوڈنٹ کو ہم باقی اسٹوڈنٹ کے مزاج کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اور وہ کون سی کوشش ہے جس کے کرنے کے بعد ہم اس بچے کو دوسرے بچوں کے مطابق اس عادت میں ڈال سکیں کہ یہ اپنا کام وقت پہ کرے۔ آپ اپنی قوت استدلال سے کام لیجئے اور ان متبادل آپشنز پر سوچیں جن کی وجہ سے بچہ کام کر سکے۔ پرینیلزم فلسفی کا تیسرا اصول یہ ہے کہ اٹ از ایجوکیشن's task to impart knowledge of eternal truth. Hutchins says educational implies teaching, teaching implies knowledge, and knowledge is truth. As the truth is everywhere the same, hence education should be everywhere the same. ناظرین، اس اصول کے مطابق تعلیم صرف اس لیے نہیں ضروری کہ انسان صرف اس دنیا کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سچائی کی کھوج میں حقیقت اصلیہ تک پہنچ سکے۔ ہچنز کا ایک مشہور جملہ بھی اس بارے میں ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ٹو ٹروتھ از دی اینڈ آف لرننگ۔ ناظرین، اس فلسفی کا چوتھا اصول یہ ہے کہ تعلیم زندگی کی تقلید نہیں بلکہ اس کی تیاری کا نام ہے۔ اسکول کین نیور بی اے ریئل لائف سچویشن، nor should it be. It remains for the child an artificial arrangement in which he becomes acquainted with finest achievements of his cultural heritage. His task is to realize the values of his heritage and where possible, add to its achievements through his own endeavors. Viewers, second last principle of this philosophy given here is the students should be taught certain basic subjects that will acquaint him with the world's permanences. He should not be hustled into studies that seems important at the time, nor should be allowed to learn what appeals to him at a particular age. He should study English, languages, history, mathematics, natural sciences, philosophy, and fine arts. This is basic education of a rational animal. Now, last principle of perennialism is students should study the great works of literature, philosophy, history, and science in which men through the ages have revealed their greatest aspirations and achievements. ناظرین، ماضی کے تجربات، حادثات اور ان سے سیکھے گئے اسباق کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ان کی جانچ پڑتال کے ذریعے طالب علم ایسی سچائیاں سیکھتے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہیں، جو طالب علم اپنی دلچسپی اور اپنے رجحان کے مطابق سیکھتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پرینیلزم کے مطابق ایمز آف ایجوکیشن کیا ہیں۔ ناظرین، اس فلسفی کے مطابق تعلیم کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ طلبہ مغربی تہذیب کے عظیم نظریات کے بارے میں تفہیم حاصل کر سکیں۔ ناظرین، فلسفہ ابدیت کے ماننے والوں کا خیال یہ ہے کہ ان نظریات میں کسی بھی دور کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس میں توجہ ان نظریات کو سکھانا ہے جو سچائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے لازوال ہیں، جو مستقل طور پر تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچنگ آف دیز انچینجنگ پرنسپلز از کریٹیکل۔
Perennialists believe that the focus of education should be the ideas that have lasted over centuries. They believe the ideas as relevant and meaningful today as when they were written. Humans are rational beings and their minds need to be developed. Thus, cultivation of the intellect is the highest priority in a worthwhile education. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں پرینیلزم والے کس قسم کا کریکولم سجیسٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس فلسفی میں چونکہ کلاسیکل سبجیکٹس کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے، لہذا مغربی تہذیب کی 100 گریٹ بکس کے ساتھ ساتھ لینگویجز، لٹریچر، آرٹ، ہسٹری، میتھمیٹکس، فلسفی، سوشل اینڈ نیچرل سائنسز کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس فلسفی کے نصاب میں انسانیت کی اعلیٰ کامیابیوں پر زور دیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس فلسفی کے مطابق رول آف ٹیچر کیا ہے۔ ویورز، اس فلسفی میں بھی آئیڈیلزم اور ریئلزم کی طرح ٹیچر کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیچر کو کمرہ جماعت میں پیش آنے والے تمام مسائل کا فہم ہے اور وہ اچھی طرح سے ان کو حل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس فلسفی میں بھی آئیڈیلزم اور ریئلزم کی طرح ٹیچر کو ایک مکمل اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ اس فلسفی کے مطابق بھی ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ پر اور دیکھتے ہیں کہ اس فلسفی کے مطابق رول آف اسٹوڈنٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، آئیڈیلزم اور ریئلزم کی طرح اس فلسفی میں بھی اسٹوڈنٹس کے کردار کو محدود رکھا گیا ہے۔ زیادہ تر اتھارٹی استاد کو ہی دی گئی ہے، طلبہ اساتذہ کی طرف سے دیے گئے اسباق کے ذریعے ہی اپنی تعلیمی استعداد بڑھانے پر انحصار کرتے ہیں۔ اس فلسفی میں اسٹوڈنٹس کی دلچسپیوں اور رجحانات کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ ٹیچر کی دلچسپی اور رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریسی مواد کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب بڑھتے ہیں ہم اپنی لاسٹ سلائیڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے آپ کے ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس کس قسم کے سوالات موجود ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، The concept of perennialism in education means school curricula should focus on what is important, in need, in demand اور everlasting۔ آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں، ان میں سے درست آپشن کا انتخاب کیجئے۔ دوسرا سوال ہے، Study of great books is at the core of perennialism, essentialism, progressivism اور reconstructionism۔ درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، Who is not among major exponents of perennialism? بینٹاک، ایڈلر، ہچنز اور جان ڈیوئی۔ یہاں سے بھی درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، According to which philosophy permanence is more real than change? Perennialism, essentialism, progressivism اور reconstructionism۔ درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہمارا آخری سوال ہے، Perennialism is an educational philosophy of new values, old values, future values اور old and new values۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ہر سوال کے اگینسٹ 4 آپشنز دی گئی ہیں، جن میں سے درست آپشن کا انتخاب کیجئے اور اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں لکھیے۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ کے ٹیسٹ کے یہ تھے 5 سوالات۔ جن سٹوڈنٹس کے 5 میں سے 4 آپشنز ٹھیک ہوں گے وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوگا۔ اس ٹیسٹ کی میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے۔ جب آپ اپنے تمام سوالات کے اگینسٹ آپشنز کا انتخاب کر لیں تو اس کو آپ دی گئی کی کے مطابق ٹیلی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔